ہوں مصطفیٰ پر لٹنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے عاشقوں کے نام پر میں جان کو قربان کرتا ہوں۔ عاشقوں نے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ جو انسان علم دین کو حاصل کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں عشق رسول کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی ایک مقام پر اس زمانے میں ایک مصور ہوا کرتا تھا۔ مصور کا کام کیا ہے؟ تصویر بنانا۔ لوگ اس کے پاس دور دراز سے آتے ہیں کہ مصور صاحب میری تصویر تو بنا دو۔ اسی طرح سے صورتحال تبدیل ہوتی گئی، لوگ قریب قریب آتے اور کہتے اور مصور میری تصویر بنا دے۔ کوئی کہتا میری ماں کی تصویر بنا دے، کوئی کہتا میرے باپ کی تصویر بنا دے، کوئی کہتا میرے آبا و اجداد کی تصویر بنا دے۔ اسی صورتحال میں لوگ قریب آتے، قریب آنے کے بعد کہتے میرے والدین کی تصویر بنا دے، میری بہن چلی گئی ہے اس کی تصویر بنا دے۔ مگر حضرت جنید بغدادی بھی تشریف لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مصور تیرا کام کیا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے بھائی میرا بیان تجھے پتہ نہیں ہے، میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے اللہ اکبر تصویر کو بنانا، میں فوٹو کو بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے یہ کہا گیا ہے نا کہ میں مصور ہوں اور تصویروں کو بناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں تو کس کس کی تصویر بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں تیری ماں کی تصویر بنا سکتا ہوں، میں تیرے باپ کی تصویر بنا سکتا ہوں، میں تیرے دادا کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ تو زبان سے اظہار کر دے، میں اس کی تصویر بنا کر تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تو جس کی کہے گا نا میں اس کی تصویر بنا کر کے پیش کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اور بیان کر دے کس کی تصویر تو بنا سکتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اے جنید بغدادی تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کس کی تصویر بنوانا چاہتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم محبوب کی تصویر بناتے ہو، جو ہمارے محبوب ہے، ہم جس سے عشق کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی تصویریں تم بنا لیتے ہو؟ وہ مصور نے کہا تھا ہاں میں سب کی تصویریں بنا سکتا ہوں، تو بیان تو کرتے کس کی تصویر بنا دی ہے؟ وہ قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگے جنید بغدادی نے کہا تھا او بھائی میرے پاس آ کر کے بیٹھ جا، آج لوگوں کو تو چھٹی دے دے، آج لوگوں سے کہہ دے لوگوں کو یہاں نہیں آنا ہے، آج میں اپنے محبوب کی تصویر بنواؤں گا، میں چاہتا یہ ہوں تو میرے محبوب کی تصویر کو بنا لے۔ محترم حضرات تصویر بنانے لگا، ارشاد فرماتا کہتا ہے مصور اے جنید بغدادی تصویر بنانے والے کا حلیہ بیان کرو، اس کے ہاتھ بیان کرو، اس کے آنکھ بیان کرو، اس کی تصویر بیان کرو، اس کے بال بیان کرو، اس کا سینہ بیان کرو، اس کے پیٹ کے اشکال بیان کرو۔ اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح ان کی پنڈلیاں کیسی تھی، بتاؤ تو صحیح ان کے ہاتھ کیسے تھے، بتاؤ تو صحیح ان کے کان کیسے تھے، بتاؤ تو صحیح ان کا سینہ کیسا تھا۔ جنید بغدادی فرماتے سن تو لے ان کے کان ایسے تھے جو بے مثال تھے، ان کی زبان بے مثال تھی، ان کا سینہ بے مثال تھا، ان کے ہاتھ بے مثال تھے، ان کے بال بے مثال تھے۔ کہا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں علامہ امام نصفی کے قول کو اٹھا لیجئے گا۔ امام نصفی کہتے ہیں وہ لوگوں اللہ نے علیحدہ سے بنایا، تمام نبی اپنی جگہ پر حق ہے، مگر میرے نبی کو بنانے کا طریقہ آدم سے الگ ہے، ادریس سے الگ ہے، زکریا سے الگ ہے، لوط سے الگ ہے، حکمت سے الگ ہے، یونس سے الگ ہے، ابراہیم سے الگ ہے، زکریا سے الگ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، ہاں آدم کو بنایا ہے، زکریا کو بنایا ہے، ادریس کو بنایا ہے، اسماعیل کو بنایا ہے، اسحاق کو بنایا ہے، مگر مصطفیٰ کو بنایا تو اللہ نے مٹی سے نہیں، پروردگار نے مصطفیٰ کے بالوں کو بنایا تو جنتی کستوری کو بنایا ہے، پروردگار نے مصطفیٰ کے کانوں کو بنایا، اللہ نے اپنی رضا سے بنایا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو بنایا، پروردگار نے جنتی کستوری سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی لاجواب ہے، مصطفیٰ کے کان بے مثال ہے، مصطفیٰ کے جلوے بے مثال ہے، مصطفیٰ کے قدم بے مثال ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ بے مثال ہے، مصطفیٰ کا سینہ بے مثال ہے۔ مصطفیٰ پر لٹنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے عاشقوں کے نام پر میں جان کو قربان کرتا ہوں۔ عاشقوں نے کہا تھا، آخر میں امام احمد رضا کہتے ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، اختتام پر کہتے ہیں بس آخر میں قلم کو توڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وفیب پناہی سے ہو بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
مفتی ذیشان احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. محترم حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بے مثال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے والوں کے دلوں میں مصطفیٰ کے عشق کو پیوست کر دیتا ہے. بے شک. تو جنید بغدادی نے کہا بھائی میرے محبوب کی بھی تصویر بنا دے. کیا کہا؟ علماء کی توجہ چاہوں گا، میرے محبوب کی بھی تصویر بنا دے. نقیب صاحب آگا ہو، ہمارے مدرس صاحب، بڑی محنت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. رات و دن بچوں کو پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ بچوں کے وہ باتیں یاد ہیں شاید کہ جو مجھے ایسا لگتا کبھی کبھی میرے بھی یاد نہ آئے. نہ یہ حقیقت ہے. لہٰذا اندر خانے کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، قاعدے کی باتیں کچھ نہ ہوتی ہیں حضرت. اور ہمارے دیکھو ایک طرف مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے، ان کی بڑی مشقت اور بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نے بہتر صلہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. عالم دین کا زیارت کرنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، مگر عالم کی زیارت کرنا عبادت کی اصل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، کہا گیا اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی کہا جنید بغدادی نے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ بول دو یار. ارے بول دو اور زور سے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیا کرتا ہے. لہذا محترم حضرات کہا جنید بغدادی نے حضور تم سب کی تصویریں بناتے ہوگے، میرا ایک محبوب ہے اس کی بھی تصویر بنا دو. کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا میرا نبی کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں. کیا بتاؤں، کیا مثال بتاؤں؟ کہا مثال کے بغیر تو بناؤں گا ہی نہیں. آنکھیں بتا. کہا آنکھیں ایسی ہیں کسی کی نہ. کہا ایسے تو نہ سمجھ ماری ہماری، ایسے کیا بناؤں میں؟ اچھا زبان بتا. کہا زبان ایسی کہ بے مثال ہے. کہا اس میں کیا لکھوں، کیا بناؤں میں؟ ارے بھائی عجیب بات کر رہا ہے. اچھا پیر بتا دے کیسے؟ نا میرے محبوب کی طرح کسی کے پیر ہی نہیں ہے. کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا صاحب قرآن میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب قرآن میرا محبوب ہے. کہا تیرا محبوب صاحب قرآن ہے؟ کہا نام تو بتا دے. کہا محمد ابن عبداللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھاگنے لگا. کہا کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا اتفاق سے جو تیرا محبوب ہے وہی میرا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. اتفاق ایسا ہوا جو تو محبوب رکھتا ہے وہ میں بھی محبوب رکھتا ہوں. کہا بھاگے کدھر جا رہے ہو؟ ارے ان کی تصویر تو بنی ہوئی رکھی ہے میں لینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کی تصویر تو بنی رکھی ہے میں لینے جا رہا ہوں. کہا کہاں سے لینے جا رہے ہو؟ کہا اندر دروازے کے ادھر کی سائٹ میں رکھی ہے. حضرت جنید بغدادی کون ہے جانتے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی آل سے سید سے لڑ رہے تھے. یہ کشتی کرتے تھے کشتی. اور دیکھیے اللہ نے کیا مقام بخشا ہے. ایک مرتبہ جب کشتی واقعہ سنانا مقصد نہیں تاکہ ان پر بات پڑ جائے تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے. کشتی ہوئی نا تو ایک سید نے کہا تھا کمزور سے جس کی جوہ بچیاں گھر موجود تھی، غریب اور غربت نے ڈیرا ڈال دیا تھا، کہا تھا جنید ہار جا یار مجھ سے. جنید کسی سے نہ ہارے. کہا یار ہار جا مجھ سے، ولایت نہیں ملی ہے. ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود کو پتہ نہیں ہوتا میں ولی ہوں. ایسے بھی ولیوں کی اور بعض تو ایسے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے میں تو اللہ کا ولی ہوں. محترم حضرات ولایت کی 100 سے زائد قسم ہے. مقصد موضوع ولایت نہیں علم دین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا حضور بتائیے تو صحیح کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کہا ابھی آ رہا ہوں. اور جنید بغدادی سید سے لڑنے کے لیے گئے. آخرکار جب بات طے ہو گئی نا جنید چاہتے کیا ہو؟ حضرت جنید بغدادی ذرا لہٹ کے کہیے سبحان اللہ. اشارت فرماتے ہیں جنید بغدادی مجھ سے اسے لڑواؤ گے تم؟ یہ تو بڑا کمزور لاغر لگ رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں لڑ سکے گا. آخرکار دن معین کر دیا گیا کہ فلاں مقام پر فلاں دن تمہارا جھگڑا ہوگا. تو ہم جو کشتی جیت گیا نا اسے منہ مانگا انعام ملے گا. انعام کے چکر میں مصطفیٰ کا آل رسول مصطفیٰ کا بیٹا لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. جانتے ہیں جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے بھائی ہار جا مجھ سے، میں نبی کی آل سے ہوں. سبحان اللہ. میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا شہزادہ ہوں. آج ہمیں محترم حضرات شرم نہیں آتی. آج ہم نبی کے آل کی عزت نہیں کرتے، ان کی تقریب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، مگر کہتا ہے میں مصطفیٰ کی آل سے ہوں. حضرت جنید بغدادی نے محترم حضرات اللہ اکبر کبیرہ کہا ہوگا کسی کی بھی آل سے، مگر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں. آج تک کسی سے میں نے ہار نہیں مانی ہے. آج تک جو بھی میرے سامنے آیا اسے میں نے پچھاڑ دیا ہے، اسے میں نے گرا دیا ہے، اسے میں نے داؤ لگا کر
जमी बोझ कर दिया है, मगर फिर तू कौन होता है? फिर वो कान में कहता है, बाबा हार जा मुझसे, जानता है मैं गरीब हूँ। कहा मेरी इज्जत का क्या होगा? जुनैद बगदादी कहते मेरी अजमत लाजवाब है। फिर उसका क्या होगा? कहा जुनैद बगदादी से, ए जुनैद, अगर तेरी इज्जत कम हो जाए ना तो अपने नाना से, मदीने के सुल्तान से मैं अल्लाह अकबर मैदान महशर के दिन इज्जतों का ताज दे दूंगा। लिहाजा हाफिज को, कारी को इज्जतों का ताज मिलेगा। लेकिन यहाँ इनके लिए भी कहा जा रहा है। जुनैद बगदादी सोचने लगे, यार इज्जत का ताज जना कम मिलेगा, कब कयामत आएगी? कयामत तो बईद है, कयामत तो दूर है, मुझे अभी मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। आखिरकार जुनैद बगदादी मात खा जाते हैं। वो उठाता है, आले रसूल से गिरा देता है। वो ज़ईफ होकर जुनैद बगदादी को ज़मीन बोझ कर दिया। जुनैद बगदादी कहते हैं मैं नहीं हारा, फिर से लड़ेंगे, पता नहीं कैसे मैं गिर गया। फिर उठते हैं, फिर उठाकर वो ज़मीन बोझ कर देते हैं। जुनैद बगदादी मोहतरम हज़रात, लोग चाहने वाले बेशुमार थे। बादशाह इनको चाहता है, वजीर इनको चाहता है, रियाया इनको चाहती है। लेकिन होता ये है, तमाम लोग इकट्ठा है, बादशाह मौजूद है, वजीर मौजूद है, रियाया मौजूद है, देहात वाले हैं, शहर वाले इकट्ठे होकर इनको देख रहे हैं। तमाम लोगों की नजर इनके सामने है। जुनैद बगदादी की इतनी इज्जत होती थी, लेकिन आज हार गए ना। तो मोहतरम हज़रात, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, जब तक जिस्म में जान है, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ ले, जब तक जिस्म में जान है, जब तक नमाजों को पढ़ लो। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी जमीन पर है, लोगों के कदम उनके सीने पर है। अल्लाह अकबर। इतनी बेहुरमती हुई, लेकिन जुनैद बगदादी रोने लगे, घर चले गए। घर जाने के बाद अफसोस करते हैं, या रब्बे ज़ुल्मनन, मैं कैसे हार गया, ए मौला मैं हार गया, परवरदिगार मुझे मात दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा इतना कहा था। जुनैद बगदादी सो जाते हैं, ख्याल करते हैं परवरदिगार इज्जतों का ताज कब मिलेगा, कयामत तो दूर है, कयामत तो बईद है। इतना कहने के बाद हजरत जुनैद बगदादी जानते आलम क्या बनता है, खड़े होते हैं, फिर खड़े होकर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर जमीन बोझ हो जाते हैं, फिर लेट जाते हैं। लेटने के बाद आंख लग जाती है, नींद लगने का बहाना है, मुस्तफा को ख्वाब में बुलाना है। मुस्तफा ख्वाब में आ गए। सरकार ने आकर के कहा था, ए जुनैद बता परेशान क्यों है, क्या परेशानी है तुझे? जुनैद बगदादी कहते हैं, आपकी आल से मैं हार गया, आपके बेटे बूढ़े से मैं हार गया। या रसूल अल्लाह, आप बताइएगा मेरी इज्जतों के ताज का क्या होगा? जुनैद बगदादी ने इतना कहा, मुस्तफा जाने लगे, मुस्तफा जाने लगे। जुनैद बगदादी ने कहा था, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? मेरे नबी ने कहा था, ए जुनैद करीब आजा, करीब आजा, इसलिए कि कयामत तो बईद है, कयामत तो दूर है। मगर जुनैद तू मेरे करीब आजा, जब तुझे इज्जतें मिलेंगी मिलेंगी, मगर सबसे पहले इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? मुस्तफा ने अपने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया था, ए जुनैद मेरे सीने से लग जा। जुनैद का बयान है, मैं मुस्तफा के सीने से लगा, जुदा नहीं हुआ था, अल्लाह ने उससे पहले मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर। ये जुनैद है, कह रहे तू कौन है? मुसव्विर है, का तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की बना दे। आंख कैसी है, पैर कैसा है, जबान कैसी है? कहा बेमिसाल है। कहा बेमिसाल की क्या बनाऊं? कहा बना दे जो बनाना है। कहा नहीं बन सकती। कहा अल साहिब कुरान मेरा महबूब है। कहा इत्तेफाक से जो तेरा महबूब है वो मेरा महबूब है। अब मोहतरम हज़रात, वो भागा भागा गया और जाने के बाद उठा करके क्या लाया बताइए? तस्वीर लाया था? नहीं, अल्लाह का कुरान ले आया है। अल्लाह का कुरान जब लाया तो जुनैद बगदादी ने कहा था, मुसव्विर झूठा है, इसलिए तू तो कह रहा था तस्वीर लाऊंगा। कहा ईमानदारी से तू बता, मुझे झूठा बयान कर रहा है। मैं जुनैद बगदादी, मुझे बता तो सही, क्या ये अल्लाह का कुरान नहीं है? क्या मुस्तफा का चेहरा नहीं है? क्या मुस्तफा की रातें नहीं है? क्या मुस्तफा की बहारें नहीं है? क्या मुस्तफा का चेहरा नहीं है? हजरत आयशा तो कहती है, किसी ने आकर के सवाल कर दिया, ए आयशा मुस्तफा का चेहरा कैसा था, मुस्तफा के बाल कैसे थे, मुस्तफा का चलना कैसा था? आयशा कहती है, तू तो कुरान को पढ़ लो, चेहरा कुरान में है, आंखें कुरान में है। अल्लाह अकबर। आशिक ने कहा था, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और कुरान में है क्या ताकत? तिलावत तो करके दे। कुरान में है क्या ताकत? तिलावत तो करके दे। अरे नबी की पहचान कुरान खुद दे देगा। लिहाजा मोहतरम हज़रात, जुनैद